نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا عطش فحمد الله فشمته وإذا مات فاتبعه وإذا مرض فعوده. متفق علیہ. یہ حدیث بخاری و مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ حدیث ادب کے تعلق سے ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہیں، کیا حقوق ہیں. حقوق کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں. کسی حدیث میں 5 حقوق بتائے گئے ہیں، کسی میں 6 حقوق بتائے گئے ہیں. اس حدیث میں 6 حق کی وضاحت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ست. کہا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق. بعض روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابہ کرام نے کہا قالوا ما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ 6 حقوق کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلا حق یہ ہے کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پہلا حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملے تو سلام کرے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پہلا حق یہ ہے کہ وہ سلام کرے. اگر وہ جانتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، یا ظاہری وضع قطع سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کی ظاہری داڑھی ہے، ٹوپی ہے، دکھائی دے رہا ہے، اور پہچان میں آ گیا کہ ہاں یہ مسلمان ہے، تو ایک مسلمان کا حق ہے اس کو سلام کرے. اور جب وہ سلام کر لیا تو اس کے اوپر اس کا جواب دینا واجب ہے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا پہلا حق بتایا. دوسرا حق یہ بتایا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمان یہ دوسرے مسلمان کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور کوئی کسی کو نہ سلام کرتا ہے اور نہ وہ جانتا ہے کہ ہمارا حق کیا ہے اور ہم کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے جب ہم ایک مسلمان سے ملیں. اور سنت کے خلاف رات دن لوگ عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے سلام کلام نہیں. جیسے اگر مسلم کے پاس سے آدمی گزر کے چلا جاتا ہے ویسے ایک مسلمان کے پاس سے بھی آدمی گزر کے چلا جاتا ہے اور اس کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، پہلی بات کہ اذا لقیت فسلم علیہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ. اور جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے. اور ذرا سی بات پر مسلمان ایک دوسرے کی دعوت سے انکار کر دیتے ہیں. ہم سے بحث ہو گئی، جھگڑا ہو گیا یا کوئی بات ہو گئی کسی میٹر کو لے کر کے، ہم ان کے وہاں دعوت کھانے نہیں جائیں گے یا ہم ان کی بلانے پر نہیں جائیں گے. تو آپس میں یہ رنجش، یہ دشمنی، یہ ہے سنت کی مخالفت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دعاک فاجبہ، جب کوئی مسلمان دعوت دے، بلائے تو اس کے وہاں جاؤ، اس کی دعوت کو قبول کرو. یہ دوسرا حق ہے. اور وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ لَهُ، جب کوئی مسلمان آپ سے رائے مشورہ لے، نصیحت چاہے کہ ہماری خیر خواہی کیجیے، ہمارے ساتھ ہمارے رائے مشورہ دیجیے، ہمیں نصیحت کیجیے، تو چاہیے کہ وہ مسلمان دوسرے مسلمان کو نصیحت کرے، اچھی بات بتائے. کو فنسو. اور
تیسری بات بتائی کہ جب نصیحت کرے تو اس کے نصیحت کو نصیحت چاہے تو اس کو نصیحت کیا جائے. چوتھی بات کہ وَإِذَا عَطْشَ فَحْمِدَ اللَّهَ وَسَمِّتْ، کہ جب کوئی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو بغل میں بیٹھے ہوئے مسلمان کو چاہیے کہ اس کے جواب دیں یرحم اللہ کہے، اور پھر چھینکنے والے کو چاہیے کہ اس کے لیے دعا کرے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا یقین. اس کے بعد سے وَإِذَا مَرِضَ فَعُودَ، جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے اور کسی مسلمان کو علم ہو جائے کہ ہمارا فلاں بھائی بیمار ہے، پڑوسی بیمار ہے، رشتہ دار بیمار ہے، یا رشتہ دار نہیں ہے بغل میں کوئی مسلمان ہے بیمار ہے، اس کے بارے میں علم ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے ضرور جائے. ایک مسلمان پر یہ حق ہے ایک مسلمان کا تو اس کی تیمارداری کے لیے جائے. اور جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے اور اس کے پاس رہتا ہے، اس کی خبرگیری کرتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. یہ کتنی اہمیت ہے اس میں، یہ عادت کی کتنی فضیلت ہے اور اس میں کتنا اجر اور ثواب. کہا کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوهُ، اور جب کوئی مسلمان مر جائے، کلمہ گو ہو، مر جائے اور اس کے بارے میں کسی مسلمان کو علم ہو جائے کہ ہمارا فلاں بھائی انتقال کر گیا ہے اور وہاں تک وہ جا سکتا ہے، تو ضرور اس کے نماز جنازہ میں شامل ہو اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، بخشش کی دعا. ایک مسلمان کا یہ دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کے پاس اس کے جنازے میں جائے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، بخشش کی دعا کرے. اور اگر وہ جہاں پتہ لگ گیا کہ ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور وہاں جانے کی اس کے پاس ٹائم بھی ہے، وقت بھی ہے، نہیں جاتا ہے، تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کی مخالفت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَلِكَ، کہا کہ یہ ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ، لیکن نمونہ اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. والیوم الآخر، کہا کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو وہی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل نمونہ بنائے گا. جس کا یقین اور ایمان اللہ کی ذات پر نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنائے گا. اگر واقعی آدمی حقیقی طور پر مسلمان ہے، مومن ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر جو ہے اس کو عمل کرنا ہوگا کہ ایک مسلمان سے جب ملاقات کرے تو سلام کرے. جب کوئی مسلمان نصیحت چاہے تو اس کو اچھی نصیحت کیا جائے. جب کوئی مسلمان جو ہے بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کی جائے. جب کوئی مسلمان جو ہے نصیحت اسے حاصل کرے تو اس کو نصیحت کیا جائے. چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دیا جائے. بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کی جائے. مر جائے تو اس کی نماز جنازے میں شرکت کیا جائے. دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے. تو یہ تمام حقوق ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، یہ حقوق ہیں اور اس کی ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہم عمل کر سکیں اور ہم اجر و ثواب کے حقدار بن جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو احادیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے کتاب و سنت کے جو ہے علمبردار ہوں. ہم اس کو خود جو ہے اس پر عمل کریں اور دوسروں تک جو ہے احادیث نبوی کو پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.